بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کورنگی کراسنگ کے قریب کہیں 1200 فٹ بورنگ کے دوران جو نکلنے والی گیس اور پانی اور اس کے اوپر جو آگ لگی ہے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں شور ہے، بلکہ دنیا میں بھی کافی لوگ جان چکے ہیں اس حوالے سے کہ لگتا ہے کہ کراچی کے حدود میں گیس کا کوئی ذخیرہ نکل پڑا ہے اور ان قریب یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ لیکن آج تقریباً کوئی میرا اندازہ ہے کہ 7 سے 8 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ اور اتفاق ہے کہ ہمارے پاس یہ محترم جناب شکیل صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ بہترین انجینئر ہیں ہینو پاک کے اور NED سے فارغ التحصیل ہیں۔ جب ان سے اس حوالے سے آپس میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا بہترین حل ہے، بشرطے کہ جو لوگ اس کے کرتا دھرتا ہیں وہ ہماری باتوں پہ عمل کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں یقین ہے کہ میں 10 سے 12 گھنٹے میں اس کو آگ پر قابو پا لوں گا۔ تو آئیے میں ان سے چند سوالات کرتا ہوں۔ آپ اپنا نام بتائیں گے؟ شکیل احمد میرا نام ہے۔ شکیل احمد، اور آپ کی تعلیم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں بی میکینیکل NED سے 1992 میں فارغ ہوا ماشاءاللہ۔ اور اس وقت سے میں ہینو پاک میں جاب کرتا ہوں۔ اس وقت سے ہینو پاک میں جاب کر رہے ہیں۔ ہینو پاک میں کیا عہدہ ہے آپ کا؟ میں اسسٹنٹ جنرل مینیجر ہوں اور پاکستان کی فرسٹ الیکٹرک کار ڈیزائنر بھی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیچ میں الیکٹرک کار ڈیزائن کیا گیا تھا اور پاکستان کا فرسٹ الیکٹرک کار ڈیزائنر ہے۔ اچھا، انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو اس آگ پہ کچھ آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور اس پہ آسانی سے قابو پایا جا سکے گا۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آگ لگی ہے بجھانے میں ناکام ہیں ہمارے یہاں کراچی میں موجود لوگ یا جو کہ اس کے ایکسپرٹ ہیں، تو آپ کے پاس ایسی ترکیب یا تدبیر ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس آگ پہ قابو پا لیں گے؟ میں نے بھی اس کو ویڈیو میں دیکھا تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، اور اس پہ ہمارے میڈیا والے کہہ رہے تھے کہ ابھی تک اس آگ پہ قابو پایا نہیں جا سکا اور کوئی حکمت عملی نہیں ہے ان کے پاس کہ اس آگ پہ قابو پایا جا سکے۔ لیکن میرے ذہن میں اس کی حکمت عملی موجود ہے، اور اگر میں اس پہ میری بات مانی جائے تو کبھی امکان ہے کہ اس آگ پہ قابو پا لیا جائے گا۔ کچھ مشینریز، کچھ اخراجات ہوں گے اس پہ، وہ میں مجھ سے اگر رابطہ کیا جائے گا تو میں ان کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ آگ پہ قابو پا لیا جائے گا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں جس آگ پہ کراچی میں کتنے ایکسپرٹ ہوں گے، اور تمام لوگ مل کر اور اس آگ پہ قابو ابھی تک پانے میں ناکام ہیں، اور ہمارے محترم جناب شکیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم سے رابطہ کیا جائے اور اس حوالے سے مشورہ کیا جائے تو میرا اس کے اوپر اتنا ایکسپیرینس ہے کہ میں انشاءاللہ 10 سے 12 گھنٹے میں آگ پہ قابو پا لیں گے اگر آپ کی تمام باتوں کو مان لیا جائے۔ میں جگہ کا سروے کروں گا جی، اور جگہ کو دیکھوں گا کیسی جگہ ہے۔ جی، تو اگر جگہ مناسب ہو اور کافی کشادہ جگہ ہے، گاڑی جانے کی جگہ ہوگی، جی، جی، ٹیمپر جانے کی جگہ ہے، ٹرک جانے کی جگہ ہے وہاں پر، تو پھر تو آسانی ہوگی، ورنہ جگہ بنانی پڑے گی۔ یعنی کچھ بھی کیا جائے، اگر جگہ بنا دیا جائے لازمی ہے اس آگ پہ قابو پانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو حکمت عملی کرنی پڑے گی۔ جی، جی، بالکل۔ کچھ نقصان بھی کرنا پڑے گا، کچھ ڈیمالش کرنا پڑے گا، راستے بنانے پڑیں گے اگر راستے نہیں ہیں۔ جی، 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 کیونکہ ریسکیو کرنے کے لیے راستہ بنانا ضروری ہے۔ جی، جب اس کو آگ پہ قابو پانے کے لیے آپ کو راستہ بنانا ضروری ہے، تو بڑے ٹرک جانے کا، ڈمپر جانے کا جگہ بنانی پڑے گی، اور جگہ بنانے کے بعد اس کو پھر ہم اس پہ اپنی ٹیکنیک اپلائی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آگ پہ قابو پایا جا سکے گا۔ یعنی بقول آپ کی کہ جو کہ وہاں آپ کے مطابق جو نیڈ ہوگی، اگر اس کو آپ کے ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جائے تو آپ 10-12 گھنٹے میں آگ کے اوپر قابو پا لیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس کو سننے کے بعد لوگ ان سے ضرور اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کس طرح رابطہ کریں گے؟ کوئی آپ کا کانٹیکٹ نمبر دے دیجیے، 030182335581 میرا نمبر۔ یہ نمبر آپ نے سن لیا، ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیں۔ 030182335581۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنا نمبر بھی بتایا، یہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، آئیں شائیں نہیں ہیں، بلکہ پرفیکٹ طریقے سے انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا گیا، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو 10 سے 12 گھنٹے میں جس آگ پہ یہاں پہ ابھی تک 7-8 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے، اس آگ پہ قابو پانے کے لیے انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف
10 سے 12 گھنٹہ کی ضرورت پڑے گی، ہاں بشرطے کہ وہاں تک رسائی کے لیے روڈ گھاٹ بنانے کی ضرورت پڑے یا وہاں مٹی ڈالنی پڑے یا جس طرح کی جو جتن ہے اس جتن کو پہلی فرصت میں کرنے کے بعد جب وہاں تک رسائی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کا یقین ہے، اللہ کی ذات پہ اتنا کامل یقین ہے اور ان کے اپنے تعلیم پہ اتنا بھروسہ ہے اور اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر بہت جلد 10 سے 12 گھنٹے میں قابو پا لیں گے۔ تو ہماری ان تمام لوگوں سے جو کہ اس کے کرتا دھرتا ہیں، جن کی ذمہ داریاں ہیں آگ کو بجھانا، اگر وہ لوگ ہماری بات کو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ضرور بالضرور ہمارے محترم جناب شکیل صاحب سے رابطہ کریں۔ اس ویڈیو میں انہوں نے اپنا نمبر بھی بتا دیا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کریں، رابطہ کر کے مشورہ کریں۔ بے شمار ایسے ہیرے جواہرات ہمارے معاشرے میں چھپے ہوئے ہیں، ایسے چھپے ہوئے ہیرے جواہرات میں سے ایک یہ بھی ہے، اور بڑے خاموش طریقے سے لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کرتے رہتے ہیں، غریبوں کی دادرسی کرتے ہیں، دکھی انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں میرے پاس آئے، آج بھی ایک ایسی فیملی کے لیے دادرسی کے لیے میرے پاس آئے تو میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ العزیز اگر وہ اس کے کرتا دھرتا ہم سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم ضرور سے بہت جلد 24 گھنٹہ تو بہت ہو جائے گا، کیونکہ 24 گھنٹہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں روڈ گارڈ بنانے کی ضرورت پڑے، وہاں تک رسائی کے لیے کچھ جو بھی جتن کرنا پڑے وہ کرنا پڑے گا، تو جب جتن کر چکے ہوں گے تو پھر صرف آگ کو قابو پانے کے لیے 8 سے 10 گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹہ کی ضرورت پڑے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا جو کچھ میں نے کہا؟ انشاءاللہ العزیز تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو اس کے کرتا دھرتا ہیں، جن کی ذمہ داریاں ہیں یہ آگ کو بجھانا، وہ لوگ ان لوگوں میں سے کوئی بھی اگر ہماری ویڈیو کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے تو ضرور بالضرور اس میں نمبر موجود ہے، اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں۔ میں انشاءاللہ ان کا نمبر اس کے اوپر ڈال دوں گا، اسکرین پہ چل رہا ہوگا، اور ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں یقین یہ رابطہ کرتے ہیں تو کل میں کورنگی جا رہا ہوں، اور کورنگی کے بعد میں جاؤں گا گلشن حدید، وہاں دارالسلام آپ کے مدرسہ ہے، وہاں ایک بچے کو لے جانا ہے مجھے وہاں سے فارغ ہوں گا تقریباً 2 بجے، تو 2 بجے اگر کوئی مجھے رابطہ کرتا تو میں ڈائریکٹ یہ آگ والی جگہ پہ میں پہنچ سکتا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد حکمت عملی بنا کے میں ان کو بتا دوں گا، ان کو سمجھ میں آ جائے گا، تو انشاءاللہ وہ خود بخود بھی آگ پہ قابو پا لیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ آج تو ہفتہ ہے اور غالباً 5 تاریخ ہے نا، آج 5 اپریل ہے، ہفتے کا دن ہے، اور یہ کل یعنی 6 اپریل کو بروز اتوار بذات خود کورنگی کسی کام سے جا رہے ہیں، دارالسلام مدرسہ ہے، بھانجے کو لے کے جانا، بھانجے کو لے کر جائیں گے۔ اگر ان سے رابطہ کیا گیا تو چونکہ وہ بہت قریب تر ہوں گے اس علاقے سے جہاں آگ لگی ہے، تو اگر کسی نے رابطہ کر لیا تو ضرور بالضرور یہ وہاں پہ جا کر وہاں کے محل وقوع کا سروے کریں گے، اور سروے کر کے جو بھی ان کے ذہن و دماغ میں جو ان کے سمجھ میں آئے گا وہ مشورہ دیں گے، اور یہ مشورے پر عمل کیا گیا تو یہ بنفس نفیس وہاں پر اپنے عملہ کے ساتھ مل کر جو بھی ان کو جتنے بندے کی ضرورت ہوگی یا جو ان مشینری کی ضرورت ہوگی جب وہ فراہم کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ بڑے آرام سے اس آگ کے اوپر محدود مدت کے اندر اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہماری درخواست ہے ان لوگوں سے کہ ضرور رابطہ کریں تاکہ اس آگ پہ قابو پایا جا سکے، تاکہ اگر کوئی قدرتی گیس ہے، کوئی ایسی چیز ہے، معدنیات ہے، تو ضائع ہونے کے بجائے کیا ہی بہتر ہو کہ وہ لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہو اور لوگوں کے لیے کارگر ثابت ہو۔ اس کو اس طرح میں جلا کر ضائع کرنا کسی طرح بھی پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔